اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام دعا کے مضمون پر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا کیا ہے؟ موٹے طور پر دعا کی تعریف اس طرح ہے کہ جب ایک بندہ اپنی کسی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے تو بندے کا یہ فعل دعا کہلاتا ہے۔ دعا کا تصور ہر مذہب میں ہے اور ہر مذہب میں دعا کے مضمون پر گواہیاں موجود ہیں۔ دنیا کے معاملات میں گواہیوں کی بہت اہمیت ہے۔ گواہیوں کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ مذہب کے میدان میں دعا کے مضمون کے بارے میں ان لوگوں کی گواہیاں قبول نہ کی جائیں جو دعاؤں کا تجربہ رکھتے ہیں۔ اس مضمون پر سب سے بڑی اور مضبوط گواہی تو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از زمانہ نبوت بھی اللہ تعالیٰ کے در پر پڑے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھانے اور مخلوق خدا کی بہتری کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ غار حرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسوز دعاؤں اور دعاؤں کی قبولیت کی گواہ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، وہ لوگ جو لا مذہب ہوتے ہیں یا دعاؤں کے مضمون سے گہری واقفیت نہیں رکھتے، ان کو دعاؤں کی قبولیت کے نتائج کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ اپنے سارے اعمال کا نتیجہ دنیاوی وسائل کی بنیاد پر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ دعا کے مضمون کو اس نقطہ نظر سے نہیں سمجھ سکتے کہ کس طرح کسی شخص کی دعا سے بارش ہوگی اور کس طرح بارش تھم گی، کس طرح کھانے پینے کی چیزوں میں برکت ہوگی کہ کھانے پینے کی چیزیں بہت زیادہ ہوگی۔ ایسے لوگ دعا کے مضمون سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان روحانی امور کو نہیں سمجھ سکتے۔ دعا کے مضمون سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ خود مقبول دعاؤں کی توفیق نہیں پاتے، اور یا پھر ان کو اپنے ماحول میں بھی کوئی ایسے مقبول بندے نظر نہیں آتے، تو پھر ایسے لوگ دعاؤں کی تاثیرات سے ہی منکر ہو جاتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایسی صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی مقبول بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کر رہا ہوتا ہے، ایسا مقبول بندہ جس کا اللہ تعالیٰ سے انتہائی اعلیٰ درجہ کا تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں قوت تکوین رکھ دی ہوتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوت تکوین کیا ہے؟ تکوین کون سے ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک صفت کن کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتا ہے، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو جا، تو پھر ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی مقبول بندہ کو اپنی صفت کن کا مظہر بنا لیتا ہے۔ موٹے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندہ کے ذریعہ اپنی صفت کن کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اس مضمون کو دعاؤں کی تاثیر سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دعاؤں میں شفا کی تاثیر رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دعاؤں میں بھی تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ دعاؤں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ دعا کے مضمون کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کئی ایک مادی وسائل اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مہیا کیے ہیں، اسی طرح دعا بھی ایک روحانی وسیلہ ہے۔ اگر مادی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے دعا کے روحانی وسیلہ کو بھی ساتھ ملا لیا جائے تو پھر ان مادی وسائل سے اچھے نتائج نکلتے ہیں۔ انسان غلطیوں سے بچتا ہے، یا اگر انسان سے غلطی ہو ہی جائے تو پھر دعا کے روحانی وسیلہ کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک انسان اپنی غلطی کا ازالہ کر سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، مادی ضرورتوں کے علاوہ انسان کی روحانی ضرورتیں بھی ہیں۔ مثلا ایک انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے، اب گناہ سے نجات کے لیے مادی وسائل تو براہ راست کام نہیں آتے،
گناہ سے نجات کے لیے روحانی وسیلہ دعا کا مضمون ہی کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے ظاہری اسباب اور تدابیر کو بروئے کار لانے کے ساتھ ساتھ مادی وسائل پانے، مادی وسائل سے مستفیض ہونے اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرآن مجید میں دعاؤں کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعائیں کرنے کی تلقین کی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الفرقان کی آخری آیت میں فرماتا ہے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے، یہ کہ کہہ دے کہ میرے رب کو تمہاری پرواہ ہی کیا ہے اگر تم دعا نہیں کرو گے۔ پس اس آیت سے دعاؤں کے مضمون کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن مجید میں دعائیں کرنے کی تلقین کی اور دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا، بلکہ کئی ایک دعاؤں کا ذکر بھی فرما دیا ہے۔ ان میں وہ دعائیں بھی شامل ہیں جو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہونے والے کئی ایک انبیاء نے اپنے مشکل اوقات میں اللہ تعالیٰ سے کیں، یا یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ ان انبیاء نے اپنے مشکل اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دعائیں الہام کی۔ ہمارے پیارے رسول سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجسم دعا ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زبان مبارک ہر وقت ذکر الہی اور دعاؤں سے تر رہتی تھی۔ صبح و سویرے بیدار ہونے سے لے کر سونے تک ہر موقع محل کی مناسبت سے آپ ہر کام میں دعاؤں کے ذریعہ داخل ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زاد راہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لمحہ دعاؤں میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور بزرگان صلح کا اوڑھنا بچھونا دعائیں ہی تھیں۔ ہر زمانے میں اسلام میں اہل اللہ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ عوام الناس میں سے عام مسلمانوں کی کیسی ہی مذہبی اور اخلاقی حالت ہوا کرتی تھی، مگر ہر زمانے میں معدود چند اہل اللہ ضرور موجود رہے ہیں جن کی دعاؤں سے ان پر اللہ تعالیٰ معجزات و کرامات کا ظہور فرماتا رہا ہے۔ 13ویں صدی ہجری کے آخری سالوں میں اسلام کے بعد عقائد کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا تھا۔ اس دور میں دعا کے مضمون پر بھی مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے۔ مثلاً اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے مشہور لیڈر، سیاسی، سماجی اور مذہبی لیڈر سر سید احمد خان کا یہ نظریہ تھا کہ دعا محض ایک عبادت ہے اور دعا سے حالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر دعاؤں سے حالات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو پھر تقدیر کیا ہے؟ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ دعا سے ایک انسان محض سکون حاصل کر لیتا ہے۔ وہ اپنے نظریات کو پھیلا رہے تھے۔ اس وقت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے نظریات کی اصلاح کے لیے ایک معرکۃ الآراء کتاب برکات الدعا کے نام سے تحریر کی۔ آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں دعاؤں کا مضمون قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی اس کتاب میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی کیفیت، دعاؤں کی تاثیرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پیدا ہونے والے عظیم روحانی انقلاب کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے
اور گنگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم و بارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ و غمہ و حزنہ لہذہ الامت وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے، بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلے میں کوئی چیز ایسی عظیم و تاثیر نہیں جیسی کہ دعا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔